مالک اپنے بندوں سے مخاطب ہے، یا الذین آمنوا، اس نے ترجمہ کیا کہ اے میرے اپنوں، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توبہ ہے نا، اللہ رب العزت کے قرب کے سارے رستوں میں سے غریب ترین رستہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں میں تائب ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، مالک جو کچھ ہو چکا ہو، میں نادم ہو کے شرمندہ ہو کے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں اور پکا وعدہ کرتا ہوں کہ بعد میں یہ غلطیاں نہیں کروں گا۔ تو جیسے میرا مالک اپنے بندے کی یہ التجا جو خلوص دل سے نکلی ہوتی ہے سنتا ہے تو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اتنی خوشی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے غلاموں کے توبۃ نصوحا، یہ اس طرح بندے کی رب سے محبت ہو جاتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے میرا مالک۔ اور مثال دے کے فرمایا کہ ایک بندہ جس نے سفر اختیار کیا ہوا ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس کے پاس سفاری کا ایک ہی ذریعہ اونٹ ہے، اسی اونٹ پہ اس کا پانی بھی لگا ہوا ہے، کھانا بھی اسی پہ ہے، باقی ضرورت کی چیزیں بھی اسی کے بعد اسی اونٹ پہ ہے، اور سواری کا بھی وہی ایک واحد ذریعہ ہے۔ وہ بندہ چلتے چلتے جب جنگل میں جاتا ہے اور تھک جاتا ہے، اب اعضاء اس کے کام نہیں کرتے، وہ کمزور ہو گئے ہیں، تو پھر اس کو پیاس نے بھی آ لیا ہے، بھوک نے بھی آ لیا ہے، تو ہوتا یوں ہے کہ اس کا اونٹ بھاگ جاتا ہے، اس کا جو اونٹ ہے وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ باغی ہو جاتا ہے، اپنے اونٹ کے پیچھے بندہ دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے اونٹ اس کو قابو نہیں آتا، اپنے اونٹ کو نہیں پکڑ سکتا، اور دوڑتے دوڑتے ان کے پیچھے اس کو پیاس نے بھی نڈال کر دیا ہے، بھوک نے بھی آ لیا ہے، آگے سفر کی بھی ہمت نہیں ہے، سو ذریعہ بھی کوئی نہیں، اور قرب جوار میں کہیں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اب یہ پوزیشن بن چکی ہے، بندہ بڑا پریشان ہے کہ اب ہوگا کیا، اب انتظار اس کو موت کی ہے، کب اس کے علاوہ تو موت ہی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سفر کا ذریعہ ہے، اور نہ دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو درخت کے سائے کے نیچے لے آتا ہے اور آ کے اسی میں لیٹ جاتا ہے کہ جب موت آئے تو پاؤں میں تو ہے، آنکھ بند کرتا ہے، انتظار موت کی انتظار ہے۔ اچانک اس کی آنکھ جو کھلتی ہے، آنکھ کھولتا ہے تو اس کا اونٹ اپنے اس کے سامان سمیت اس کے ساتھ کھڑا تھا، فوراً اپنے اونٹ کو پکڑ لیتا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے رب کی تعریف میں کہتے ہیں انت عبدی وانا رب ہوگا، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، بھول جاتا ہے کہ میں نے کہنا کیا ہے، کہنا تو یہ تھا یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے، کتنی کرم نوازی کی ہے، اس بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ میرا مالک فرماتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب اس کی کوئی انتہا ہے کہ اب جب بندہ تائب ہو تو میرا مالک اتنا خوش ہو۔ تو آج میرے مالک نے اپنے بندوں سے کہا کہ میرے بندو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اور اس کے بارے میں اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر اس سے پہلے جہالت، کم فہمی یا بشری کمزوری کی وجہ سے تم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں تو وقت ضائع نہ کرو، فوراً اللہ رب العزت کے حضور میں صدق کے دل سے، سچے دل سے توبہ کرو، تاکہ تمہارا رحیم و کریم خدا تمہارے گناہوں کے بدنما داغوں کو اپنے دامن کرم میں یوں چھپا لے کہ کسی میں قطع پتہ بھی معلوم نہ ہو۔ روز محشر فرشتے بھی تمہارے نام اعمال سے کوئی ایسی چیز پیش نہ کر سکے جو تمہاری رسوائی کا باعث ہو،
توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کی قسم بھی بتا دی، فرمایا توبہ کرو تو توبہ نصوح کرو، کہ جب بندہ توبہ نصوح کرتا ہے تو بندے کا جو دفتر نیکیوں کا اور برائیوں کا جو فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، برائیوں کا جو دفتر ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے، جب اس کی پیشی لگتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اپنے رجسٹر لے کے، اور برائیوں والا اپنا رجسٹر کھولتا ہے، پہلا سال کھولتا ہے صاف، دوسرا صاف، تیسرا صاف، اور وہ حیران ہے کہ میں تو ساری اس کی ساری زندگی کی غلطیاں لکھتا رہا ہوں، ہر روز یہ دن آئے دن اور لمحے لمحے یہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، یہ بھی غلطیاں کی، یہ بھی غلطیاں کی ہیں، اور میرے رجسٹر میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ میرا مالک بندے پہ کرم نوازی فرماتا ہے، تب جب بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے طائب ہو جاتا ہے، میرا مالک وہ جو انسان کا سیاہ دفتر ہوتا ہے نا غلطیوں کا، اس میں انسان کی وہ غلطیاں ساری کی ساری مٹا دیتا ہے، فرشتوں کی وہ نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا میرے بندو میری بارگاہ میں توبہ کرو اور سچے دل سے صدقے دل سے توبہ کرو، یعنی توبہ نصوح کرو۔ یہ لفظ جو توبہ نصوح ہے یہ پورے پورا یاد کرنے کے میں مجھے نصوح کی توبہ ہے، یعنی پکی توبہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بتایا کہ جب توبہ کرو تو توبہ نصوح کرو۔ اور توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ اس کے متعلق علماء کے 22-23 اقوال منقول ہیں کہ توبہ نصوح ہوتی کیا ہے، اور یہاں کتاب ایک ذکر کیے جاتے ہیں کہ وہ شہر جس کو موم اور دیگر علائشوں سے پاک کر دیا گیا اس کو اصل الناس یعنی خالص شہر کہتے ہیں۔ اگر نصوح اس سے مشتق کو نکلا ہوا ہو تو مقصد یہ ہوگا کہ تمہاری توبہ جو ہے یہ نفاق، منافقت، ریاکاری اور کاہلی کے علائشوں سے پاک ہونی چاہیے۔ اس میں یہ چیزیں نہ منافقت ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ سستی ہو، اس قسم کی کوئی چیز تیری توبہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ پھٹے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو مرمت کرنا اور چاقو کو رفع کرنا، نسا کو سب کہتے ہیں، اور ایسا کپڑے کو رفع کرنا، ایسا سی دینا کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ یہاں سے پھٹا تھا یا نہیں پھٹا تھا، اس کو نسا کو سوق کہا جاتا ہے۔ ویسے مشتق ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنے ایمان کا لباس تار تار اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اپنے تقویٰ کے پیران میں چاک ڈال دیے تھے، اب ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک رفع ہو جائے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اس کو توبہ کا نصوح کہتے ہیں۔ کپڑا پھٹا تھا، تقویٰ کے پیران میں چاک آئے تھے، لیکن ان کو ایسا سی دینا کہ اب اس کو کچھ نظر نہ آئے دیکھنے والے کو، اس کو توبہ کا نصوح کہتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی اصل نصیحت ہے کہ یہ توبہ کا نصوح نصیحت سے نکلا ہے، اور اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ خدا تم ایسی توبہ کر کہ اس کے آثار، اس کا اثر تم میں نظر آئے کہ تم نے توبہ کی ہے، اور تم میں جو نمودار ہونے والی تبدیلی ہے اس خوش عین تبدیلی کو دیکھ کر دوسرے گناہگار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، وہ بھی اپنی غفلت سیاہ سے آلودہ زندگی کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ تشریح لغوی اعتبار سے اب زبان نبوت سے دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ کا نصوح کی کیا تعریف کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توبۃ النصوح، آقا یہ توبہ کا نصوح کس کو کہتے ہیں؟ کون سی توبہ جس کو توبہ کا نصوح کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر للہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللہ من نظر۔ میرے آقا ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جو اس سے ہو گیا ہے، بندے سے جو غلطیاں ہو گئی ان پہ شرمندہ ہو تو پھر فیعتذر للہ تعالی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عذر خلق کرے، معافی مانگے، مالک میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے اقرار بھی کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں، تو پھر کیا کہے لا یعود الیہ، پھر ان گناہوں کی طرف نہ لوٹے۔
کیسے نہ لوٹے؟ کما لا اللہ درے، جس طرح کے کھیری سے دودھ باہر آ جائے تو دوبارہ کھانا میں واپس نہیں جاتا، جس طرح کو دودھ واپس نہیں جاتا ہے بندہ مومن تم سے گناہ بھی واپس نہ ہونے پائے، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ میرے آقا نے جو تشریح کی ہے اس سے بہتر کسی کی توبہ تشریح ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کون سی ہے کہ جس میں تین چیزیں جمع ہو اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس گناہ کو بندہ کر دے، جو غلطیاں بندہ کرتا ہے وہ ساری چھوڑ دے، اور جو گناہ کر بیٹھا ہے اس کے دل میں شرمندہ اور نادم ہو۔ تیسری شرط یہ ہے اب پکا وعدہ کرے کہ یہ غلطیاں نہیں کروں گا، اس کو توبہ نصوح اور سچی توبہ کرے۔ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک اعرابی کو دیکھا، ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ یہ عرض کے جالا میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی پاک نے فرمایا اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، جو تو توبہ کر رہے یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور بتائیں تو کہ سچوں کی توبہ کیا ہے؟ حضرت علی پاک نے فرمایا سچوں کی توبہ یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان پہ بندہ شرمندہ ہو جائے، ندامت حاصل کرے کہ اب یہ گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو فرض ادا نہیں ہو ان کی قضا کرے، جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ نمازیں ادا کرے، جتنے واجبات رہ گئے ہیں وہ واجبات ادا کرے، اور جتنی زکوٰۃ اس نے نہیں دی وہ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا حق غصب کیا تو اس کو واپس کر دے۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی کو اس نے حق غصب کیا ہے تو وہ حق اس کو واپس کر دے۔ تو حق یہ نہیں کسی غیر کا حق ہو۔ اور ہماری تو پوزیشن یہ کہ ہم نے اپنوں کے حق مارے ہیں، کیونکہ کام وہی دیتے ہیں نا، جو غیر ہوتے ہیں وہ تو آگے سے لڑتے ہیں، وہ مقابلہ کرتے ہیں، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ خیال پہ رکھ جاتے ہیں کہ اپنا ہے، ان کا حق غصب کر لیتے ہیں، بالخصوص اپنی پوری جائیداد میں نہ بیٹی کا حصہ ہے نہ بہن کا، کیونکہ وہ بولتی نہیں ہے نا۔ اور اب اتنے ظالم ہیں کہ جو مظلوم ہے وہ بولتی نہیں ہے، اس کا بھی حق لے کے غصب کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اور اس میں کے مقابلے مہربانی کیا کرتے ہیں؟ جب شادی کر کے جناب پلنگ بھی دے دیے، صوفے بھی دے دیے، کرسیاں بھی دے دی، 10 15 20 40 وہ جوڑے بھی دے دیے، بس ہم نے حق ادا کیا، کوئی حق ادا نہیں۔ اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہماری کتنی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر بیٹیوں کو اپنا حصہ ملتا ہوتا، بہنوں کو اپنا حصہ ملتا ہوتا، اور ہم ظالم نہ ہوتے بیٹیوں اور بہنوں کے ہر معاملے میں، کبھی یہ معاملات پیدا نہ ہوتے، کسی کی بہن گھر نہ بیٹھی ہوتی، کسی کی بیٹی گھر نہ بیٹھی۔ اے مسلمانان اسلام واپس آ جائیں، واپس آ جائیں، جن کے حق آئے ان کے واپس کر دیں۔ اگر پہلے بیٹیاں بہنیں بیاہ دی ہیں تو اب ان کے حقوق واپس کر دیں، جو ان کا حصہ ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسری شرط اور سچی توبہ کی یہ ہے کہ کسی کا حق غصب کیا تو اس کو واپس کر دے۔ جب بندہ کسی کا حق لیتا ہے تو ایک سزا بھی ملے گی قیامت والے دن۔ جس بندے نے ایک بالشت، ایک اینٹ جس کو کہتے ہیں، کسی کی زمین قبضے میں لی نا، تو قیامت والے دن تحت الصراط تک، اس کے اور الفاظ وہ ساری کی ساری اس بندے کے گلے میں توڑ بنا کے ڈال دی جائے گی، ہمت ہے تو اٹھا دیا۔ 2 4 مرلے تمہیں دبا دیے تھے اپنی بیٹی کے، اپنی بہن کے، اپنے رشتہ داروں کے، جو ان کا حق بنتا تھا، اٹھائے بھی تو کیسے اٹھائے گا؟ چوتھی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ سچی توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ
جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا اسے معافی مانگ لے. اور پانچویں شرط یہ کہ پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو غلطیاں کر کر کے گناہ کر کر کے موٹا کیا ہے، اب اس کو اطاعت الہی اللہ رب العزت کی اطاعت اس کو گلا دے کہ اب یہ کمزور ہو جائے تو نفس سے نیکیاں کرتے گا. سچوں کی توبہ کے متعلق یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرائط ہے کتنی معنی خیز ہیں. یاد رہے کہ گناہوں پر کبھی غلط ندامت کبھی افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ اس بندے کی صحت تباہ ہو گئی، مال برباد ہو گئی، عزت خاک میں لگ گئی. اگر کوئی شخص ان وجوہات کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اسے توبہ نہیں کہا جاتا. توبہ اس وقت ہوگی جب اسے اس بات پر ندامت ہو کہ اس نے اپنے رب کریم کے حکم عزولی کی ہے، اپنے نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا ہے. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کر کے اس نے اپنے اوپر ظلم ڈالا. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور سچی توبہ یعنی توبہ نصوحا کرو. تو پھر کیا ہوگا مالک؟ اب ہم بندے مومن ہیں، ماہ مقدس نے سچی توبہ کر لی تو مالک کیا ہوگا؟ سچی توبہ جو کر لی ہے تو زندگی غلطیوں میں گناہ میں ہوگا. اب کیا ہوگا؟ میرا مالک فرماتا ہے میرے بندے کو میں تیرا وہ رب تو لینا جو ظالم ہے. فرمایا یکفر عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ میں تمہارا رب تو وہ ہے کہ جب تم سچی توبہ کرو گے تو تمہاری برائیاں وہ مالک تم سے دور کر دے گا. جو میری غلطیاں کر بیٹھے ہو وہ ساری کی ساری میرا مالک ان کو تم سے دور کر دے گا. میرے کریم اللہ اور بھی کوئی کرم نوازی ہوگی. فرمایا ہاں اس کا یہ ہوگا کہ وجود خلق جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور وہ روز ایسا ہوگا کہ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ رب العزت ذلیل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور ان کا جو نور ایمان ہے نا وہ ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑتا ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وعد کریں گے ہمارے مالک ہمیں مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. حضرات گرامی یہ میرے مالک کی کرم نوازیاں ہیں کہ جب بندہ تائب ہو جاتا ہے میرا مالک پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. جب توبہ بندہ سچی کر لیتا ہے یبدل اللہ من سیئات حسنات، ایک تو اللہ رب العزت پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دوسرا اور کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ جو بندے سے غلطیاں ہو چکی ہوتی ہیں میرا مالک ان غلطیوں کو ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کتنی کرم نوازی ہے کہ غلطیاں کر کے بندہ سچے دل سے تائب ہو جائے تو میرا مالک غلطیاں بھی معاف کر دیتے، غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. جب روز قیامت ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور سوال جواب تو ہونے ہیں نا. 5 تو وہ سوال ہے جن کا میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اسے 5 سوال پوچھے گا اور جب تک ان کا جواب نہیں دے لے گا اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے صحت میں نہیں دے گا. تو اللہ کے گرامی یہ اللہ رب العزت کی جب بارگاہ میں بندہ آتا ہے تو کرم نوازیاں بھی ایسے ہوتی ہیں. بندہ جب طائب ہو جائے اتنی کرم نوازیاں کرتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور فرمائے گا بندے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا، اب مرتا کیا نہ کرتا، میرے مالک ہو گیا تھا. تو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے یہ غلطی بھی کی تھی، مالک غلطی ہو گئی. میرا مالک اپنے بندے کو کے سامنے کہا یہ بھی تو نے غلطی کی تھی، یہ بھی کر بیٹھا تھا، یہ غلطی کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ غلطیاں گنواتا جائے گا اور بندہ اعتراف کرتا جائے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے یہ جو غلطیاں تو نے کی ہے نا وہ بدلو سیئاتکم
الحسنات کما قال اللہ تعالی کہ بندے میں جو تیری غلطیاں تھی ساری غلطیوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ جب بندہ اپنے رب کی یہ کریمی دیکھے گا کہ میرا مالک میری غلطیاں دیکھ اظہار کرا کے کہتا ہے کہ یہ ساری غلطیاں میں نے نیکیوں میں بدل دی ہے، تو بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک یہ غلطیاں جو میری نیکیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، میرے مالک میرے سے اور بھی بڑی غلطیاں تھیں۔ اب دیکھا نا کہ دریا رب کا رحمت والا جو دریا ہے سمندر ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہے، تو کہ مالک میری تو اور غلطیاں سے بڑی تھی، فضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مبارک میں کرا رہا تھا ہنس کرے گا اور اس بندے کو جنت عطا کر دے گا۔ خدا کے کرم مالک نے یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہے نا رمضان المبارک کی، اللہ عالم یہ گھڑیاں اگلے سال نصیب ہوتی ہیں کبھی، اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں کتنے تھے جو ہمارے ساتھ اب نہیں ہے ہمارے ساتھ، پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو رحمت کی گھڑیوں کو غنیمت جانے، رب کے حضور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں۔ میرا مالک اتنا کریم ہے کہ جب میں یہ حدیث کی بات سنا چکا اپنے رب کی کریمی کی کہ ہر ہفتے کے وقت میرا مالک 10 لاکھ بندوں کو جنت عطا کرتا ہے جن سے جانا واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور ہر جمعے والے دن ہر گھڑی میں اللہ رب العزت 10 لاکھ بندوں کو جنت عطا کرتا ہے جن کو جاننا واجب ہو چکی ہے۔ اور جب آخری افطاری ہوتی ہے نا تو پورے اس ماہ مقدس میں جتنے بندوں کو میرا مالک جنت عطا کرتا ہے اس تعداد کے برابر اور بندوں کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ آپ اتنا کریم ہے نا، تو یہ مہینہ ہم ضائع نہ کریں، اپنا نام انہیں میں لکھوا لیں، اپنے نام انہیں میں لکھوا لیں۔